السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کے قلم سے تحریر کردہ ناول 13 ہو جاؤں کی قسط نمبر 8۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، جلدی سے چینل کو کر دیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکے اور آپ فوراً ہی اس ناول کو ریڈ کر سکیں۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی نئی قسط کی جانب۔ بھابھی یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ جائیں دیکھ لیں بھائی کو، ہبا نے کمرے کے باہر بیٹھی عین سے کہا۔ ہبا جرار کو ایک نظر دیکھ آئی تھی۔ عباس صاحب اور معاذ اندر جرار کے پاس ہی تھے۔ اچھا، وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہبا کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے عین بیٹا آؤ، میں ہبا سے تمہارا ہی پوچھ رہا تھا۔ عباس صاحب نے اس کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اسے جرار کے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جرار کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ جرار کو اس حالت میں دیکھ کر وہ رو دینے کو تھی، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ بیٹا یہ معاذ ہے، جرار کا دوست۔ عباس صاحب نے معاذ کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم بھائی۔ عین نے بنا اس کی طرف دیکھے معاذ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھابھی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جرار جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ معاذ نے اس کی طرف دیکھا جو نقاب کی اپنی نظریں جرار پر ٹکائے کھڑی تھی۔ معاذ کے کہنے پر عین نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ کچھ دیر میں جیا بیگم بھی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ اب وہ جرار کے پاس کمرے میں موجود تھیں، جبکہ عین، مسز احسان، ہبا، عباس صاحب کے ساتھ باہر کوریڈور میں موجود تھیں۔ معاذ وہاں سے جا چکا تھا۔ عین مسز احسان کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ عین تم ایسا کرو، تم اپنے انکل کے کمرے میں چلی جاؤ، کچھ دیر ریسٹ کر لو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے اس وقت۔ مسز احسان عین کے دل کی حالت کو بخوبی سمجھ سکتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اس وقت عین کو اپنے دل کا درد ہلکا کرنے کی ضرورت ہے، جو وہ صرف اکیلے میں ہی کر سکتی ہے۔ بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، جاؤ آرام کر لو، رات کو جرار کے پاس بھی تم نے ہی رکنا ہے۔ عباس صاحب کی اجازت دینے پر وہ احسان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ تمہارے تمام دکھ دور کر دے میری جان، مسز احسان نے خود سے دور جاتی عین کی پشت دیکھ کر دعا کی، جس پر عباس صاحب اور ہبا دونوں نے سچے دل سے آمین کہا۔ جرار کو ہوش آ چکا تھا، سب کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر گھر جا چکے تھے۔ اب وہاں عین ہی بچی تھی، جو جرار کے کمرے کے باہر بیٹھی پتہ نہیں کس سوچ میں گم تھی۔ عین بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو، کمرے میں جاؤ۔ احسان صاحب راؤنڈ پر نکلے ہوئے تھے جب انہوں نے عین کو کوریڈور میں بیٹھے پایا۔ جا رہی ہوں انکل، آپ ابھی تک یہاں ہیں، گھر کیوں نہیں گئے؟ میں نے سوچا پہلے ایک راؤنڈ لے لوں پھر جاتا ہوں، کچھ دیر میں چلا جاؤں گا، اگر تمہیں میری ضرورت ہے تو نہیں جاتا میں۔ نہیں آپ چاہیں میں دیکھ لوں گی سب، اگر ضرورت ہوئی تو آپ کو کال کر لوں گی۔ عین ان کو اپنی وجہ سے بے آرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، اب تم جاؤ کمرے میں۔ عین سر ہلاتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بھی اپنی راہ ہو لیے۔ عین جرار کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے اندر اتارنے لگی۔ سب کی موجودگی میں وہ ایک بار ہی جرار کو کچھ دیر کے لیے دیکھ پائی تھی۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا ان دونوں کے سوا۔ جرار کی آنکھیں بند تھیں، وہ آنکھوں میں نمی لیے دیوانوں کی طرح جرار کو دیکھ رہی تھی۔ دل نے خواہش کی تھی کہ وہ اس کو ایک بار چھو کر دیکھے، پر اسے جرار کے جاگ جانے کا ڈر تھا، اس لیے وہ ایسا نہیں کر پائی، بس چپ چاپ اس کے پاس کھڑی اس کو دیکھتی ہی رہی۔ بہت ڈر گئی تھی میں جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب اپنا خیال رکھا کرے نا، آپ اس پوری دنیا میں وہ واحد انسان ہیں جس کے لیے میرا دل دھڑکتا تھا۔ آپ کی ذرا سی تکلیف میرا دل چیر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھیں آپ نے خود کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، آپ اس طرح بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ دل ہی دل میں جرار سے مخاطب تھی، یہ سب وہ زبان پر لانا چاہتی تھی پر چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی تھی۔ جرار کے پاس کرسی رکھ کر وہ اپنا سر کرسی پر ٹکا کے بیٹھی جرار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جرار کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ رات گئی، جرار کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے پاس بیٹھی عین کو دیکھا جو چہرہ اس کی طرف کیے سو رہی تھی۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر جرار کے اندر ایک عجیب سا سکون دوڑ گیا۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا اس کی نگاہیں عین کو دیکھنے کے لیے بے چین تھیں، پر وہ اس کے سامنے نہیں آئی۔ اپنی انا کے باعث وہ کسی سے پوچھ ہی نہیں پایا عین کے بارے میں، اور نہ ہی کسی نے اس کو عین کی یہاں موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی، پر عین کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اس کا سارا درد کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ عین کے چہرے پر نظریں ٹکائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم کیوں ہو سب سے مختلف؟ تم سچ میں ایسی ہو یا پھر میرا دل تمہارے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا؟
تم میری عادت بنتی جا رہی ہو۔ میں کل تک تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں اب میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے آس پاس رہو، میری نظروں کے سامنے رہو۔ سب سے خطرناک نشہ انسانی نشہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی عادت ہو جائے تو اس انسان کے بنا رہنا بہت تکلیف دہ اور ناممکن سا لگتا ہے۔ کسی کی آواز کا نشہ، باتوں کا نشہ، آنکھوں کا نشہ، ساتھ کا نشہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اس انسان کے سوا پھر کچھ اور دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اور جب یہ نشہ نہیں ملتا نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جسم کی دیواروں میں سے ایک اینٹ کھینچ لی گئی ہو، اور یہی خلا ہمارے وجود کی باقی تمام اینٹوں کو اپنی جگہ بہت دیر تک ٹکے نہیں رہنے دیتا۔ کچھ ایسا ہی جرار کے ساتھ ہو رہا تھا اور آگے ہونے والا تھا۔ اس کی یہی عادت عین اور اس کی زندگی کو بہت مشکل بنانے والی تھی۔ میں بدل رہا ہوں، میرے بدلنے کی وجہ تم ہو۔ پتہ ہے، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی سی لگتی ہو۔ جب تم میرا خیال رکھتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تمہارا لمس میرے لیے باعث سکون ہے۔ یہ سب میں تم سے کبھی بھی نہیں کہنے والا۔ جرار عباس مر سکتا ہے، پر تم سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ تمہارے آگے ہار گیا ہے۔ جرار عباس کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ وہ دل میں عین سے مخاطب تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی بہت جلد اسے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرے گی کہ یہاں وہ اپنی ساری انا کو بھلا کر عین کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کرے گا، پر تب تک شاید دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ جو آج محبت جیسے جذبے سے انکاری تھا، کل یہی محبت اسے بہت تڑپانے اور رلانے والی تھی۔ بہت جلد اس کی انا کا بت ٹوٹنے والا تھا۔ اب درد جرار کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کا سر درد کی وجہ سے پھٹ رہا تھا۔ درد کی وجہ سے وہ کراہ اٹھا۔ عین جو سوئی جاگی کیفیت میں تھی، وہ جرار کی کراہ پر فوراً جاگ گئی اور جرار کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ درد ہو رہا ہے؟ عین کے پوچھنے پر جرار نے بمشکل سر ہلایا۔ عین نے پاس پڑی دوائیوں میں سے پین کلر نکال کر جرار کو کھلائیں اور ایک انجیکشن تیار کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جرار جو اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھے بنا نہیں رہ پایا۔ انجیکشن لگانے لگی ہوں، اس سے پین ختم ہو جائے گا۔ عین نے اٹکتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے اس کی بات کا جواب دیا۔ تمہیں لگانا آتا ہے؟ عین نے اس کی بات پر اثبات میں سر ہلایا اور اس کے بازو پر انجیکشن لگا دیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ جرار پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی اور عین جرار کے سونے کے بعد پھر سے جرار کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے آپ کو دیکھتے ہی رہوں، آپ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں۔ میں اب اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی بھی مجھے آپ کے دیدار سے محروم نہ کرے۔ مجھے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی چاہ نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ میرے سامنے رہیں، یہی میرے لیے بہت ہے۔ وہ پھر سے دل میں جرار سے مخاطب تھی۔ پتہ نہیں کب وہ اپنے دل کی بات جرار سے کہے گی، کب اس کی محبت کو اس کی منزل ملے گی۔ مجھے نہ کسی کا دل نہ کسی کی جان چاہیے گی۔ دل کا حال جو سمجھ سکے وہ انسان چاہیے۔ جرار کو 2 دن کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ گھر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، اس لیے وہ آج کل آرام کر رہا تھا اور عین اس کی خدمت میں جتی ہوئی تھی۔ جرار کمرے میں موجود تھا اور بیزار سا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ عین اس کے لیے سوپ بنانے گئی۔ کچھ دیر کے بعد عین سوپ کا بال ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بال ہاتھ میں لیے وہ جرار کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ یہ سوپ؟ عین اس کے سامنے منمنائی۔ پتہ ہے مجھے یہ سوپ ہے، یہاں بیٹھو میرے پاس اور پلاؤ مجھے۔ جرار منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس کے دائیں بازو پر چوٹ لگی تھی، اس لیے وہ اپنا کوئی بھی کام کرنے سے قاصر تھا۔ اوپر بیڈ پر پڑے پڑے وہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ عین اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ سوپ سے بھرا چمچ بنا کر جرار کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ میرا منہ اوپر ہے۔ چمچ کو اپنی گردن کے پاس پا کر جرار چڑ کر بولا۔ عین نے ایک پل کے لیے اس کی طرف اور پھر چمچ اس کے منہ کے پاس کر کے اپنی نظریں جھکا گئی۔ مجبوراً جرار کو آگے ہو کر چمچ منہ میں لینا پڑا۔ اسی طرح عین نے اسے سوپ پلایا۔ سوپ ختم ہوتے ہی عین نے شکر ادا کیا۔ اب میرے لیے سوپ بنا کر نہ لانا، مجھ سے نہیں پیا جاتا یہ پھیکا سوپ۔ جرار کی طرف سے نیا حکم حاضر تھا۔ جی۔ عین نے ہاں میں سر ہلا کر بات ہی ختم کر دی اور بال لیے کمرے سے نکل گئی۔ میرے کپڑے دو، میں نے کپڑے بدلنے ہیں۔ جرار جب سے آیا تھا ہاسپٹل والے کپڑوں میں ہی تھا جو اس کو بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل میں پہنائے گئے تھے۔ اسے ہاسپٹل میں کپڑے چینج کروانے کا بولا گیا، جس پر وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ اب اسے ان کپڑوں سے کوفت ہو رہی تھی، اس لیے اس نے عین کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کپڑے نکالنے کا کہا۔ عین نے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ کر باہر جانے کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ جرار کی آواز پر اس کے چلتے قدم رک گئے۔
کدھر جا رہی ہو؟ وہ کسی ملازم کو بلانے کہ وہ آپ کی مدد کر دے۔ عین کا اتنا کہنا تھا کہ جرار بھڑک اٹھا اور غصے سے عین کی طرف بڑھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے عین کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ عین آنکھیں بند کیے اس کے غصے کی وجہ سوچ رہی تھی۔ ابھی جرار عباس پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ وہ اپنے کپڑے بدلنے کے لیے کسی ملازم کی مدد لے۔ میں خود بدلوں گا اپنے کپڑے، تم جاؤ یہاں سے۔ جرار کو درد تو ہوا پر وہ غصے میں اپنا درد بھی بھلا بیٹھا تھا۔ عین اس کی طرف سے آزادی ملتے ہی لان کے ویران گوشے میں آ گئی۔ جرار کے اتنے برے رویے پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ جرار کی چھوٹی چھوٹی بات پر وہ رو دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ جرار کی باتیں برداشت کیوں نہیں کر پاتی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جن سے ہمیں محبت ہو، جو ہمیں بہت عزیز ہوں، ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات دل کو لگتی ہے اور آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں۔ جرار نے عین کے کمرے سے نکلتے ہی بہت مشکل سے ایک ہاتھ کی مدد سے اپنا ٹراؤزر چینج کیا۔ اس کے بازو سے خون رسنے لگا تھا۔ اب اس میں شرٹ اتارنے تک کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ غصے اور بے بسی کی انتہا پر تھا۔ غصے سے شرٹ کو خود سے دور پھینکا اور بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ عین کچھ دیر بعد جرار کے رویے کو بھلائے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور جرار کو بیڈ پر پڑا دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کی نظروں سے جرار کے بازو سے نکلتا ہوا خون چھپا نہیں رہ پایا تھا۔ آپ کے خون نکل رہا ہے۔ عین کی آواز پر جرار نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے دیکھنے پر وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ تو کیا کروں؟ وہ چڑ کر بولا۔ میں آپ کی مدد کر دوں شرٹ چینج کرنے میں؟ عین سمجھ گئی تھی کہ اس کے کپڑے چینج کرنے کی کوشش میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس لیے اس نے ڈرتے ڈرتے جرار سے پوچھا۔ ٹھیک ہے کر دو۔ جرار کے کہنے پر عین الماری سے اور شرٹ نکال کر لائی اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جرار کی شرٹ اتاری۔ شرٹ اتارنے کے بعد وہ اب جرار کی پٹی چینج کر رہی تھی۔ جرار کی نگاہیں اس کے بے داغ چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے بنا کسی میک اپ کے سادہ سا چہرہ لیے وہ اس وقت جرار کو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنا درد بھلائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا اور عین اپنا کام کر رہی تھی۔ بازو کی پٹی چینج کرنے کے بعد اس نے جرار کو شرٹ پہنائی۔ وہ جرار نے بنا چون چرا کیے پہن لی تھی۔ سر کی پٹی بھی چینج کر دو۔ عین کو وہاں سے جاتا دیکھ کر جرار نے اسے نیا حکم دیا۔ عین اس پر جھکی اس کی پٹی اتارنے لگی۔ اس طرح کھڑے کھڑے پٹی چینج کرتے ہوئے عین کو مشکل پیش آ رہی تھی اور یہ بات جرار کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں رہ پائی تھی۔ بیٹھ کر کرو پٹی۔ عین چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جرار بیٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ عین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ پٹی نہیں کر پا رہی تھی۔ جرار کی اس قدر قربت اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا گئی تھی۔ اوپر سے خود کے چہرے پر پڑتی جرار کی گرم سانسیں اس کے چہرے کی سرخی بڑھا گئی تھیں۔ وہ سانس روکے جرار کی پٹی کر رہی تھی۔ جرار اس کے چہرے کے بدلتے رنگ، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، اس کا اپنی سانس روکنا سب دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ سانس کیوں روکی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ جرار کے اس سوال پر عین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کے سوال کے جواب میں چپ ہی رہی۔ سانس لو، جرار نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ عین نے فوراً اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ کہاں جرار کی کسی بات سے انکار کر سکتی تھی؟ پتہ نہیں جرار کی کسی بات پر وہ نہ نہیں کر پاتی تھی۔ جرار نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارا۔ پتہ نہیں وہ کیوں یہ سب کر رہا تھا۔ اسے عین کا خود کے قریب رہنا اچھا لگتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح اس کے سامنے بیٹھی رہے اور وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہے، اس کی سانسوں کو محسوس کرتا رہے۔ پر ایسا کہاں ہونے والا تھا۔ عین اپنا کام ختم کرتے ہی فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جرار جو اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا، عین کے خود سے دور ہونے پر ہوش میں آیا اور خود سے دور کھڑی عین کو غصے سے گھورا۔ پین کلر دو مجھے۔ عین نے فوراً پانی کے ساتھ اس کو پین کلر دیا۔ میں جاؤں؟ جرار کو بیڈ پر سیدھا ہوتے دیکھ کر عین نے پوچھا۔ ہاں جاؤ، پر جلدی آ جانا۔ عین اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور جرار پیچھے اپنے کچھ دیر پہلے والے رویے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ وہ کچھ زیادہ ہی وہ میری حواسوں پر چھانے لگی ہے۔ جب وہ پاس ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے سوا اور کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا، اور میرا یہ کمبخت دل بھی اس کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں میں اس کا ہو رہا ہوں؟ کیوں دل کرتا ہے کہ وہ میرے پاس رہے، صرف مجھ پر توجہ دے، کسی اور کی طرف دیکھے بھی نہ؟ جرار سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں کھو گیا۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ ہبا جو پہلے کچن میں موجود تھی، اس نے کچن میں داخل ہوتی عین سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تمہیں ویسے ہی لگ رہا ہوگا۔ عین اس کی طرف سے رخ موڑ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ کچھ تو ہوا ہے، کہیں بھائی نے تو کچھ نہیں کر دیا جو آپ اتنی لال ہو رہی ہیں؟ ہبا آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ عین کے چہرے کی سرخی اور بڑھ گئی۔ اوف بھابھی نہ کریں، میری جگہ بھائی ہوتے نا تو آپ کو اس طرح بلش کرتے دیکھ کر کچھ کر گزرتے، ہبا نے اسے چھیڑا۔ ہبا تنگ نہیں کرو۔ عین نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اچھا نہیں کہتی کچھ، آپ یہ بتائیں بھائی نے کیا کیا ہے جو آپ اس طرح بلش کر رہی ہیں؟ ہبا اب بھی باز نہیں آئی۔ ہبا، عین نے اسے گھورا۔ ہائے آپ نہ غصہ مت کیا کریں، غصے میں تو آپ اور بھی پیاری لگتی ہیں۔ ہبا نے اس کا گال چوم ڈالا۔ میں انکل سے کہتی ہوں اپنی بیٹی کی شادی کروائیں کیونکہ اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کر دی ہے۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی پاپا سے بات کریں، پاپا کو تو خیال ہی نہیں کہ ان کی ایک عدد جوان بیٹی بھی ہے، ہبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں تمہیں آج ہو کیا گیا ہے؟ میں جا رہی ہوں کمرے میں نہیں کر رہی کوئی کام، خود ہی کر لینا یا ملازمہ سے کروا لینا۔ عین منہ بناتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ پیچھے ہبا قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ عین یہ سارے کام چھوڑ کر اپنا سارا وقت جرار کے ساتھ گزارے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہبا اور عین کافی گھل مل گئی تھیں۔ اس میں زیادہ ہاتھ ہبا کا ہی تھا، وہی ہر وقت عین کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جرار کو سوتے ہوئے پایا۔ اس کے سرہانے کھڑی یکٹک اس کو دیکھنے لگی۔ تو نیند سا میری آنکھ میں اترے، میں خواب سا تجھے بار بار دیکھوں۔ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہیں؟ دیکھیں کتنا خون پھر سے بہہ گیا آپ کا۔ عین نے جرار کے بازو کو چھوا۔ وہ بیڈ کے پاس نیچے بیٹھ کر جرار کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے اسے نظروں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگی۔ تم میرے ہو تو صحیح، 2 لفظ کیا پوری کتاب لکھ دوں، کیسے گزرے تیرے بن شام و سحر کا حساب لکھ دوں، کتنی محبت ہے تجھ سے ان چاہتوں کا نصاب لکھ دوں۔ کافی دیر وہ اسی حالت میں بیٹھی سوئے ہوئے جرار کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ ڈنر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کی مدد سے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جرار کے لیے کھانا لیے کمرے میں آ گئی۔ جرار ابھی تک سو رہا تھا۔ کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھے وہ اپنے کمبل الماری سے نکال لائی۔ بیڈ کراؤن ہیٹر آن کرتے ہوئے اپنے گرد کمبل لپیٹ کر فرش پر بیٹھ گئی اور جرار کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جرار کی آنکھ کھل گئی۔ پہلی نظر اس نے عین پر ہی ڈالی تھی جو اپنے گھٹنوں پر سر ٹکائے بیٹھی کسی مصور کی بنائی ہوئی مورت لگ رہی تھی۔ وہ بالکل ساکن بیٹھی، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی۔ جرار کچھ پل اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر واش روم جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آہٹ کی آواز پر عین نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی مدد کر دوں؟ عین نے اس کا رخ واش روم کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا۔ جرار واش روم جانے کے بجائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا مدد کرو گی میری؟ جرار نے سر جھکائے کھڑی عین کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کی خاموشی جرار کو غصہ دلا جاتی تھی، اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پتہ نہیں۔ عین کے جواب پر جرار سے نے سر جھٹکا۔ جب میں آواز دوں تو اندر آ جانا، اسے حکم دیتا ہوا وہ واش روم چلا گیا اور پیچھے عین اپنے کہے پر پچھتاتی ہی رہ گئی۔ اب پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا اور کیا کروانے والا تھا۔ وہ اس فکر میں گھلی جا رہی تھی۔ عین، کچھ دیر کے بعد جرار نے اسے پکارا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے واش روم میں نظر دوڑائی تو جرار کو واش بیسن کے سامنے کھڑا پایا۔ میرے پاس آؤ۔ اس کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر جرار نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو گھورا۔ عین اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ جرار نے اپنا دایاں ہاتھ جس پر چوٹ لگی ہوئی تھی اس کے سامنے کیا۔ عین ناسمجھی سے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اس کا کیا کروں؟ عین نے دل میں سوچا تھا اور جرار کی طرف سے جواب فوراً حاضر تھا۔ دھو دو اسے۔ عین اس کی بات پر کتنی ہی دیر ساکن کھڑی رہی۔ بھلا وہ کیسے جرار کو خود سے چھو سکتی تھی؟ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ ایک تو تم ایک بار کہنے پر کوئی بات ہی نہیں مانتی ہو۔ ہر بات تو مانتی ہوں، اب جو بات میرے بس کی نہیں ہے وہ میں کیسے مان لوں؟ عین سوچ ہی پائی تھی پر ایسا کچھ زبان پہ نہ لا پائی تھی۔ عین نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ گیلے کر کے جرار کے ہاتھ گیلے کیے اور جرار کے ہاتھ پہ صابن لگایا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ جرار کو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی جھکی ہوئی نگاہوں اور کانپتی ہوئی پلکوں پر نظر ٹکائے کھڑا تھا۔ عین نے جب اس کا دایاں ہاتھ دھو دیا تو جرار نے اپنا بایاں ہاتھ بھی اس کے سامنے کر دیا۔ عین نے ہمت کر کے وہ بھی دھو دیا اور فوراً جرار سے دور ہو گئی۔ اس سے جرار کی حد درجہ قربت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عین وہاں سے فرار ہوتی، جرار نے اس کے فرار کی ساری راہیں بند کر دیں۔ میں نے جانے کا نہیں بولا ابھی۔ اس کے کہنے پر عین کے چلتے قدم رک گئے۔ وہ جہاں تھی وہاں ہی کھڑی ہو گئی۔ فیس واش کرو میرا۔ اس کی بات پر بے ساختہ عین نے نہ میں سر ہلایا۔
میں نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، جو کہا ہے وہ کرو۔ عین منہ بناتی ہوئی سر جھکائے جرار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جرار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ عین کی حالت کو سمجھ رہا تھا، اسی لیے تو اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ عین نے جرار کی طرف دیکھا، اس کی بند آنکھیں دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اپنے دھڑکتے دل اور تپتے چہرے کے ساتھ اس نے جرار کے منہ پر فیس واش لگایا۔ جرار آنکھیں بند کی اپنے چہرے پر حرکت کرتی ہوئی اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں رک جائے، پر یہ لمحے بہت کم تھے۔ عین اپنا کام کر چکی تھی۔ عین کے ہاتھ ہٹاتے ہی جرار نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے سر جھکائے کھڑی اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھتا رہا، اور عین دل میں دعا کر رہی تھی کہ جرار اس کو یہاں سے جانے کا کہتے، پر وہ چپ کھڑا عین کی جان مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اب ٹاول لو اور میرے ہاتھ اور چہرہ صاف کرو۔ جرار کو اس پر رحم آ ہی گیا۔ عین نے یہ بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اب۔ عین فوراً سے بیشتر وہاں سے نکل کر کمرے میں آ گئی اور اپنے تپتے ہوئے گالوں کو تھپ تھپایا۔ اوف، میرا دل لگتا ہے آج باہر نکل آئے گا۔ عین نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خود کی اتھل پتل ہوتی سانسوں کو اور دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جرار کچھ ہی دیر میں واش روم سے نکل کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ عین کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر جانے لگی تھی کہ جرار نے اسے روکا۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ کھانا گرم کرنے۔ نہیں، رہنے دو، ایسے ہی کھا لوں گا میں۔ عین بیڈ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اب کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو اور مجھے کھانا کھلاؤ۔ اسے ویسے ہی اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر جرار کہے بنا نہ رہ پایا۔ عین بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ جب تک میرا بازو ٹھیک نہیں ہو جاتا تم ہی مجھے کھانا کھلایا کرو گی، اور میں یہ بات بار بار نہیں کہوں گا، سمجھی؟ جی۔ عین نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے کھانا کھلانے لگی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد اس نے جرار کو اس کی میڈیسن دی اور برتن لیے کچن کی طرف چل دی۔ جرار بیڈ پہ لیٹا عین کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عین کی واپسی جلد ہی ہو گئی تھی۔ جرار کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تم نیچے نہیں، بیڈ پر لیٹو۔ اگر مجھے رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو میں کہاں تمہیں آوازیں دیتا رہوں گا۔ عین کو اپنے فرشی بستر پر لیٹتا دیکھ کر جرار نے کہا تھا۔ ان کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں میری جان لینے پر تلے ہیں؟ عین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ آ رہی ہو یا میں آؤں؟ عین کو وہیں بیٹھا دیکھ کر جرار سخت لہجے میں بولا۔ عین اپنا کمبل ساتھ لیے اٹھ کر بیڈ تک آئی اور دوسری سائڈ پر ایک کونے پر جرار کی طرف پیٹھ کیے لیٹ گئی۔ جرار اس کی پشت کو گھورنے کے سوا کچھ بھی نہ کر پایا۔ کچھ ہی دیر میں عین پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ جرار جو پہلے ہی اپنی نیند پوری کر چکا تھا ابھی تک جاگ رہا تھا۔ نیند میں ہی عین نے اپنی کروٹ بدلی۔ اب اس کا چہرہ جرار کی طرف تھا۔ جرار کتنی ہی دیر اس کے بے داغ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کھسک کر عین کے قریب ہو گیا۔ جرار نے عین کے بالوں کو چھوا جو اس کے دوپٹے سے باہر نکل کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ نیند میں بھی دوپٹے کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے بال ہٹانے کے بعد جرار نے اس کی پلکوں کو چھوا۔ عین ویسے ہی بے سدھ پڑی تھی۔ اس کو گہری نیند میں پا کر جرار اس کے اور قریب ہوا اور عین پر جھک کر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ عین کی سانسیں اس پر نشہ طاری کر رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح عین کی ہر سانس کو اپنے اندر اتار رہا تھا، اور عین کو ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ جرار کے کتنے قریب لیٹی ہوئی ہے۔ وہ اپنی گہری نیند کے مزے لے رہی تھی اور جرار اپنے دل کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ کتنی دیر جرار اس کی سانسوں کو محسوس کرتا رہا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے پہلے کہ وہ بہک جاتا، اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے خود کو روکا اور عین سے دور ہو کر عین کی طرف منہ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری سانسیں مجھ پر عجیب سا جادو کر رہی ہیں۔ شکر ہے تمہاری نیند بہت پکی ہے، ورنہ میرا کیا ہوتا؟ اب تم سے دور رہنا میرے بس میں نہیں ہے، پر یہ بات میں نہ تم سے کہوں گا اور نہ ہی تم پر کبھی ظاہر ہونے دوں گا۔ تم مجھے بھلے ہی بہت اچھی لگتی ہو، پر مجھے اپنی انا بھی بہت پیاری ہے۔ محبت انسان کی ساری انا ختم کر دیتی ہے، اس کو اس کے محبوب کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ محبت میں اپنی ذات کہاں باقی رہتی ہے؟ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ محبت انسان کو اپنے محبوب کے علاوہ کہیں کا نہیں چھوڑتی، پھر ہر جگہ ہر چیز میں محبوب ہی نظر آتا ہے۔ جرار اس بات سے لا علم تھا۔ وہ بہت جلد خود کو عین کے سامنے ہار ماننے والا تھا، اور آنے والے وقت جرار کے لیے اپنی انا کی وجہ سے بہت سی مشکلیں لانے والا تھا۔ کسی شام آ میرے مہر ماں، سبھی راز ہستی بیاں کروں، میری روح کا وہ جو کرب ہے تیری روح پہ میں آیاں کروں، میرے خانہ دل کی وحشتیں تیرے دل پہ سارے نہاں کروں، کبھی خود کو تسبیح سا پھیر دوں، کبھی تجھ کو ورد زباں کروں۔
کسی شام آ میرے مہر ماں، میں خود کو تجھ میں فنا کروں۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ اشفاق احمد۔ وہ سارے احساسات جو آج تک جرار کو چھو کر بھی نہیں گزرے تھے، وہ بس اسے عین کے اپنی زندگی میں آنے کے بعد محسوس ہونے لگا تھا، اور عین تو جو بھی کر رہی تھی اسے بس اس کے ساتھ رہنا تھا، پھر اس کے لیے چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے اسے سب منظور تھا۔ ویسے بھی محبت کہاں محبوب کی عیب دیکھتی رہی؟ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہ، ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہی رہ جاتے۔ جرار نے تقریباً ساری رات عین کو دیکھتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح ہونے کے قریب اس کو نیند نے آ گھیرا، وہ عین کی طرف پشت کر کے لیٹ گیا۔ وہ عین پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ اس نے رات کس طرح اس کے قریب رہ کر گزاری ہے۔ وہ اس سے دور ہو کر کروٹ بدل گیا۔ عین کی آنکھ نماز کے ٹائم کھل گئی۔ جرار کی پشت پر ایک نظر ڈال کر وہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف ہو لی۔ وہ نیند کی چاہے پکی تھی، پر فجر کے ٹائم اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی ہے۔ عباس صاحب ناشتے کی ٹیبل پر موجود سب افراد سے مخاطب تھے۔ سب نے اپنا اپنا ناشتہ چھوڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ جرار ابھی وہاں موجود نہیں تھا، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ آج میرے مسٹر احمد اپنی فیملی کے ساتھ ہبا کے رشتے کے لیے ہمارے آ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ تیاری کر لیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، جیا بیگم نے ان کی بات سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ مسٹر احمد کو جانتی تھیں، وہ کافی بڑے بزنس مین تھے۔ ان کا بیٹا علی جس کا رشتہ لے کر آ رہے تھے، وہ کافی قابل تھا اور اپنے باپ کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ ہبا بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ عباس صاحب نے پاس بیٹھی ہبا سے پوچھا۔ پاپا، مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ ہبا نے ان کے فیصلے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ میں کھانا بنا دوں گی۔ پاس بیٹھی عین فوراً بولی، نہیں عین بیٹا، تم جرار کا خیال رکھو، کھانا ملازم بنا لیں گے، تم بس ان کو مینیو بتا دینا۔ ٹھیک ہے انکل۔ جیا بیگم نے عین کے مان جانے پر اسے غصے سے گھورا۔ جتنا وہ اسے جرار سے دور کرنے کی کوشش میں تھی، وہ اتنا ہی جرار کے قریب ہو رہی تھی۔ ہائے بھابھی، آپ نے کہیں پاپا سے بات تو نہیں کی تھی جو وہ آج ہی میرے رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں، میری شادی ہوگی۔ ہبا خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ اللہ ہبا، کوئی حال نہیں ہے تمہارا، تم تو پوری کی پوری پاگل ہو۔ شادی کی بات پر اتنا خوش ہو رہی ہو، جس دن تمہاری شادی ہوئی تم نے تو اپنے ساتھ ساتھ سب کو پاگل ہی کر دینا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہم کنوارے لوگوں کو کتنا ارمان ہوتا ہے شادی کرنے کا۔ آپ کی تو شادی ہو گئی ہے، آپ کے پاس اتنا ہینڈسم شوہر ہے، آپ کو کہاں میرے دکھ کا پتہ ہوگا۔ ہبا نے دکھی سا منہ بناتے ہوئے اپنے نہ نظر آنے والے آنسو صاف کیے۔ عین نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پاگل، تم مناؤ خوشی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ تمہارے بھائی اٹھ گئے ہوں گے، اس کی پٹی چینج کرنی ہے، ان کو ناشتہ دینا ہے، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ تم خوش ہونا چھوڑو اور تیاری کرو، ان کے سامنے اچھے سے تیار ہو کر جانا، دیکھنا وہ انکار ہی نہیں کر پائیں گے، آج ہی بات پکی کر کے جائیں گے۔ عین نے اسے چھیڑا۔ میری چھوڑیں، بھائی کو دیکھیں، وہ اٹھ گئے اور ان کو ان کی چیزیں نہ ملی تو بس سارا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ عین نے اس کے کہنے پر فوراً سے اپنے کمرے کی راہ لی۔ عین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے جرار کو جاگتے ہوئے پایا۔ وہ اپنا ٹراؤزر بدل چکا تھا، شرٹ رات والی ہی تھی۔ عین جانے سے پہلے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ گئی تھی۔ عین نے اس کی شرٹ اتار کر اس کی پٹی بدلی اور نئی شرٹ پہنا دی، پھر جرار کو ناشتہ کروا کر اس کو اس کی میڈیسن دی۔ ان کے درمیان خاموشی کا راز تھا، ان کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ بات تو ان کے درمیان پہلے بھی نہیں ہوتی تھی۔ جرار حکم چلاتا تھا اور عین چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کر دیتی تھی، یا پھر اٹکتے ہوئے اس کی بات کا جواب دے دیا کرتی تھی۔ جرار ناشتہ کرنے کے بعد عباس صاحب کے پاس اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ آج آفس نہیں گئے تھے، جیا بیگم بھی گھر پر تھیں۔ عین جرار کے کمرے سے جاتے ہی کچن میں چلی گئی اور ملازموں کو کھانے کے بارے میں ہدایات دینے لگی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہبا کے پاس اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔